آزاد نظم اور نثری نظم اردو شاعری کی دو اہم اور جدید اصناف ہیں جو روایتی عروضی اصولوں سے آزاد رہے ہیں۔ ان میں خیالات اور احساسات کو مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ دونوں اصناف شاعروں کو ایک وسیع پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر طور پر پیش کر سکیں۔ ان دونوں آزاد اور نثری نظم کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آزاد نظم ایک ایسی شاعری کی صنف ہے جس میں روایتی عروضی اصولوں، قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں۔ آزاد نظم میں شاعر کو اپنی مرضی کے مطابق مصرعوں کی لمبائی، ترتیب اور ساخت منتخب کرنے کی آزادی ہوتی ہے اور شاعری جذبات، خیالات یا حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ آزاد نظم میں کسی مخصوص ترتیب یا شکل کی قید نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ شاعرانہ حسن اور گہرائی کو برقرار رکھتی ہے۔ آزاد نظم میں شاعری کی زبان عام طور پر سادہ اور براہ راست ہوتی ہے، جو قارئین کے جذباتی اور فکری طور پر متاثر کرتی ہے۔ اس میں عموماً علامتی زبان اور استعارے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ پیچیدہ خیالات کو آسانی سے سمجھایا جا سکے۔ آزاد نظم کی مثالیں غالب پیر، احمد پیر اور احمد ندیم قاسمی کی شاعری میں ملتی ہیں، جہاں انہوں نے سیاسی، سماجی اور ذاتی موضوعات کو نہایت خوبی سے پیش کیا ہے۔ نثری نظم ایک ایسا صنف ہے جس میں شاعری کی طرح جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر یہ نثر کی شکل میں ہوتی ہے۔ نثری نظم میں کوئی عروضی اصول، قافیے یا ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ نظم کسی بھی خاص شکل یا ترتیب کی پابند نہیں ہوتی اور بالکل آزاد ہوتی ہے۔ نثری نظم کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں نثر کے اندر شاعرانہ عناصر جیسے احساسات، جذبات اور شاعرانہ زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ نثری نظم میں عموماً سادہ اور براہ راست زبان کی استعمال کی جاتی ہے، جو کہ نثر کی طرح ہوتی ہے، مگر اس میں شاعری کا آہنگ اور لطافت موجود ہوتی ہے۔ نثری نظم کا مقصد انسانی احساسات اور تجربات کو براہ راست اور خالصتاً پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ صنف شاعری میں ایک نئے ذائقہ کا اضافہ کرتا ہے۔ نثری نظم کی مثالیں پروین شاکر، محسن نقوی اور فہمیدہ ریاض کی تحریروں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔